السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کھانے پینے کے آداب کے ساتھ بہت سی چیزیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر کھانا نہیں تناول فرمایا، یعنی ٹیبل کے اوپر کھانا نہیں تناول فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلی چپاتی دیکھی بھی نہیں، یعنی پتلی چپاتیاں نہیں بنوائیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے؟ کہا کہ دسترخوان پر۔ خوان تپائی کی طرح، یہ ٹپائی جس کو بولتے ٹپائی کی طرح اور اونچی چیز ہوتی ہے، جس پر عمرہ امیر لوگوں کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے، اس وجہ سے وہ ٹیبل لگاتے ہیں۔ اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ ہے، تکبر والوں کا طریقہ ہے۔ جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز پر کھاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی عمرہ امیروں کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ نیچے بیٹھ کر دسترخوان میں کھائیں، یہ سنت مبارکہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور حدیث پاک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اب آپ ہی لوگ اس کا فیصلہ کریں کہ کس طرح سے ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک سماعت فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی کھانے کو کبھی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو آپ نے تناول فرما لیا، کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ کھانے کے اندر عیب نہیں لگانا چاہیے۔ آج کل آپ غور کرتے ہوں گے، شادیوں میں اور محفلوں میں جب کبھی کھانے میں کچھ کمی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر بہت سارے باتیں ہوتی، چیمے گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نمک کم تھا، نمک زیادہ تھا، مرچی کم تھی، مرچی زیادہ تھی، تیل زیادہ ہوا تھا، چکنائی زیادہ تھی، چکنائی کم تھی، کوئی چکنائی زیادہ کھانے والا، کوئی چکنائی کم کھانے والا، کوئی تو کہتا چکنا ہی نہیں تھا، بریانی کے اندر چکنی کچھ چیز ہی نہیں تھی، اور اس طرح سے اور وہ کمیاں نکالنے کی کھانے کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ سنت مبارکہ ایسی نہیں ہے۔ سنت مبارکہ یہ ہے کہ کھانا اگر اچھا لگے تو تناول فرما لیا جائے، کھا لیا جائے، اور اگر پسند نہ ہو تو اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے تھے، پورا کھانا ایک ہی برتن میں ڈال کر پیش کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتنا آپ کو اشتہا ہوتی، تمنا ہوتی، اتنا آپ تناول فرماتے، اس کے بعد میں آپ وہ برتن واپس کرتے، تو جہاں جہاں میرے آقا کی انگلیاں پڑے رہتے تھے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والے اس کو تناول فرماتے، وہیں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول نہیں فرمایا، تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانا تناول نہیں فرمایا میرے آقا نے، تو عرض کیا، آقا آپ نے کھانا کیوں نہیں تناول فرمایا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کچا لہسن زیادہ ہے، تو لہسن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، لہسن جس کو بولتے ہیں، لہٰذا وہ اگر کچا ہے تو میرے آقا نے اس کو تناول نہیں فرمایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ میں بھی کچا لہسن نہیں کھاؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچا لہسن نہیں کھانا چاہیے، یعنی وہ چیز جو منہ میں بدبو لاتی ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اگر مسجد میں جا رہے ہوں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اکثر نکاح جو ہوتے ہیں وہ ظہر سے پہلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو لہٰذا ایسے وقت میں چٹنی وغیرہ ہوتی ہے، اس میں پیاز لگی رہتی ہے، کھانا کھاتے وقت وہ اس کو کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نماز کے لیے جاتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، تو 1 گھنٹے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔